مچھر ہوتے ہیں یہ بڑے مطلب ہمت والے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے ڈرتے ورتے نہیں ہیں، ایسا آتے دیدہ دلیری کے ساتھ اپنے بدن میں بیٹھتے ہیں، اپنا ہی خون چوستے ہیں، مارو تو بعضوں کا بھاگ بھی جاتے ہیں. تو یہ اصل علل اعلان خون چوستے ہیں. یہ مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ یہ ایسے مردانہ وار آتے ہیں، یہ کان میں بھوں بھوں کرتے ہیں، اللہ نوٹس دیتے مجھے ہاں ہے تمہارے میں طاقت مجھ سے مقابلے کی. یہ انسان کی بے بسی اور کمزوری پر دال ہے ایک طرح سے، اور وہ پھر کاٹتے ہیں کہ مردانہ وار کاٹتے ہیں. جیسے یعنی نمرود خدا بنا ہوا تھا اور ساری دنیا پر اس کی حکومت تھی. 4 بادشاہ ایسے ہوئے جن کی ساری دنیا پر حکومت، ایک تو یہی نمرود، دوسرا بخت نصر، اور یہ 2 تو کافر تھے اور 2 مسلمان اہل ایمان. حضرت سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ مومن صالح مومن. کچھ کہا کسی نے؟ ایک تو سکندر ذوالقرنین اور دوسرے حضرت سلیمان، بلکہ پہلے حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ نبی تھے، اور دوسرے سکندر ذوالقرنین. تو یہ 4 بادشاہ سے گزرے. کوئی ٹیکنالوجی آج کل والی نہیں تھی، نہ ہوائی جہاز تھے، نہ ٹرینیں تھی، نہ ٹیلی فون، کچھ بھی نہیں، اور دنیا بھر پہ حکومت. تو کیسے ڈیل کرتے ہوں گے یہ؟ تو دنیا بھر کا بادشاہ نمرود سرکش تھا، تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا اس نے کہ میں خدا ہوں. تو اور خدا کو پتہ چل گیا. ایک مچھر، وہ بھی لنگڑا مچھر، اس کے ناک کے ذریعے دماغ میں گھس گیا. اب اس کو کسی کل چین نہیں آتا تھا، پیچھے سے کوئی پھٹا وغیرہ مارے نا تو اس کو تھوڑا سکون ملتا تھا. تو اب اس کا دستور بن گیا کہ جو بھی دربار میں آئے گا وہ پیچھے سے پھٹا مارے گا اس کو، تو اس کو تھوڑا سکون ملا کرے. تاکہ ایک بار وہ پھٹا کسی نے مارا تو کھوپڑی پھٹ گئی، اس کی مر گیا. تو بہرحال لیکن نمرود کی ہلاکت کا سبب ایک لنگڑا مچھر بنا. مچھر بھی مچھر ہے. یہ میں نے مچھر کو جو چھیڑا ہے، جی بہت اللہ کرے میرے کو آگے نہ چھیڑے، بہت تنگ کرتا ہے یہ کبھی جب آتا ہے چھیڑنے پر. تو سوال اصل میں آیا مچھروں سے. یہ مچھروں سے سوال نہیں آیا، مچھر کے بارے میں سوال آیا ہے. کہتے ہیں کہ مچھروں سے بچنے کے لیے جو لوشن ہم ملتے ہیں، وہ لوشن جو ملتے ہیں، کیا اس کے ساتھ مسجد میں جا سکتے ہیں؟ اب اگر اس میں بدبو ہے تو نہیں آ سکتے، مجھے پتہ نہیں لوشن کا. بدبو ہے تو نہیں آ سکتے، بدبو نہیں ہے تو جا سکتے ہیں، خوشبو ہے تب بھی جا سکتے ہیں. سنا ہے وہ لوشن آتے ہیں جن میں بدبو نہیں ہوتی. نہیں ہوتی تو پھر کوئی حرج نہیں. نا اچھا لگایا ہے، ہمارے محمود بھائی نعت خان کہہ رہے میں نے لگایا ہے. خوشبو ہوتی ہے اس میں، کہتے بدبو نہیں ہوتی. اچھا معمولی ہوتی ہے، معمولی ہوتی ہے، تھوڑی خوشبو طرح کی ہوتی ہے، یہی کہہ رہے ہیں. اچھا آپ بھی تھوڑی کچھ. اب امیر سنگ کی آواز مجھے نہیں آ رہی. اگر آن ایئر ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے. مائک امیر سنت کے ذرا مائک چیک کر لیجئے گا پلیز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے. سوالات کا بھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے. الحمدللہ واقعات بھی بیان ہوتے ہیں، پھر سوالات کے جوابات کا سلسلہ بھی رہتا ہے. آپ بھی سے پہلے بھی آپ کو عرض کیا ہوا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد عشاء و تراویح سے فارغ ہو کر بالکل تراویح پڑھ کر آیا کریں، تاکہ پھر تراویح پینڈنگ نہ ہو جائے، سستی کی وجہ سے تراویح رہ نہ جائے. اچھا، اب سوال تراویح کے تعلق سے یہ، اگر تراویح پڑھنا بھول جائیں اور وتر پڑھ لیں تو کیا وتر کے بعد تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا ایک منٹ، وہ سیل تبدیل کیے جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو سیل ویک ہو جاتے ہیں تو پھر مائک بھی کام نہیں کرتا، بندے کی بھی بعضوں کا سیل ویک ہو جاتے ہیں، تو یوں کھائے پیے تھوڑا وہ چارج ہو جاتا ہے نا پھر وہ. ایسی بات ہے. اللہ کا شکر ہے. تو انشاءاللہ جیسے ہی بیٹری کے سیل، وہ مائک کے سیل لگ جاتے ہیں تو پھر آواز بھی ہم تک